الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِّرٍ. معلمین و معلمات، اساتذہ کرام، طالبات، اس وقت میں نے اس آیت کریمہ کا انتخاب کیا ہے اور چند باتیں اس کے ذیل میں بتانی مقصود ہیں. تمہید تو یہ ہے کہ درس نظامی چاہے رجالی ہو یا نسائی، بچیوں کے لیے درس نظامی ہو یا بچوں کے لیے، ان دونوں کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ نصاب جو موجود ہے آپ کے سامنے، اس نصاب کو پڑھ کے ہم اصل چیز کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں. چاہے آپ نے صرف پڑھی ہو، نحو پڑھی ہو، لغہ پڑھی ہو، ادب عربی پڑھا ہو، اس کے ساتھ منطق کی مبادیات پڑھی ہوں، فلسفے کے مقدمات پڑھے ہوں، بلاغت، معانی، بدیع سے آپ گزری ہوں. یہ سارے علوم کس مقصد سے آپ کو پڑھائے جاتے ہیں یا آپ پڑھتی ہیں؟ ظاہر ہے کہ یہ علوم ذرائع ہیں، وسائل ہیں. کس چیز کے لیے؟ وہ اللہ کی کتاب اور اس کی شرح کو سمجھنے کے لیے. قرآن کریم اور قرآن کریم کی جو تفسیر ہے، جو شرح ہے، جو قرآن کریم کو، جو معانی کو جو کھولنے والی چیز ہے، وہ احادیث نبویہ ہیں. ان کو سمجھنے کے لیے اصل یہ ذرائع، یہ وسائل اور یہ علوم عالیہ بالحمزہ، علوم عالیہ، علوم عالیہ، علوم عالیہ کے لیے پڑھے اور پڑھائے جاتے ہیں. تو اصل مقصد آپ کا اللہ کی کتاب کو سمجھنا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سمجھنا ہے. لیکن تجربہ کچھ ایسا ہے کہ ہمارے مدارس میں جو نصاب زیر تعلیم ہے، جو طلبہ اور طالبات اس نصاب کو پڑھتے ہیں اور سالہ سال وہ اس نصاب کو پڑھنے میں لگا دیتے ہیں، لیکن غفلت کبھی ہو جاتی ہے کہ اصل جو مقصد ہے قرآن کریم کا سمجھنا، وہ اوجھل ہو جاتا ہے. ہم نے ایک مدرسے میں حدیث کی کتاب صحیح مسلم پڑھانے سے پہلے پوچھا، جو 200 سے زیادہ طلبہ وہاں موجود تھے، کہ آپ نے قرآن کریم کا مکمل ترجمہ پڑھا ہے؟ تو کسی ایک نے بھی حامی نہیں بھری اور ہاتھ نہیں اٹھایا. تو گویا 200 سے زائد طلبہ صحیح مسلم پڑھنے بیٹھے، دور حدیث میں شریک، اور ان میں سے کسی نے قرآن کریم کا مکمل ترجمہ نہیں پڑھا. تو یہ کس قدر تعجب کی بات ہے. اس لیے اس طرف توجہ مبذول کرانا کہ آپ مدرسے کے نظام کے تحت پڑھ رہی ہیں
تو جو اصل مقصد ہے اس کو آپ سامنے رکھیں، اور اس کو سامنے رکھنا کس طرح ہو سکتا ہے؟ ایک تو آپ کا نصاب ہے کہ پہلے ترجمہ کلام پاک پڑھایا جاتا ہے، اس کے بعد پھر تفسیر کے نام پہ جو عربی ترجمہ ہے جلالین شریفین اسے پڑھاتے ہیں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ قرآن کا مکمل ترجمہ مختلف اسباب کی وجہ سے درس میں ہو نہیں پاتا، یا یہ کہ مدارس کی تبدیلی کی وجہ سے وہ نصاب پورا نہیں ہو پاتا، یا اور کسی وجہ سے۔ تو پورے قرآن کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر یہ تو لازمی ہے، یہ تو ان مدارس کے قیام کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ قرآن سمجھیں۔ اس لیے اس ابتدائی گفتگو کے بعد ہم آپ سے یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، اور تحقیق کے اب آپ جانتی ہیں کہ لام اور قد ان دونوں سے کس قدر کہی جانے والی بات میں تاکید پیدا ہو جاتی ہے، دوہری تاکید، کہ اور ضرور تحقیق کہ ہم نے قرآن کو آسان کیا۔ کیا ہے کوئی قرآن کو یاد کرنے والا، سمجھنے والا، نصیحت قبول کرنے والا، اس کو اپنے اندر سمونے والا؟ اللہ کی طرف سے خطاب ہے۔ ایک طرف تو قرآن کو آسان کیا اللہ نے، خود اللہ فرما رہے ہیں۔ قرآن کے آسانی کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ قرآن کا تعارف خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا لَوْ أَنزَلْنَا الْقُرْآنَ، اگر ہم نے قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کیا ہوتا۔ اب دیکھیے پہاڑ کس قدر سخت، ٹھوس، صلابت والی چیز ہے، انتہائی سخت، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم نے اس پہ قرآن کو نازل کیا ہوتا تو اس صلابت اور سختی کے باوجود اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ دوسری طرف اللہ کا یہ احسان کہ یہ انسان جو عظیم الشان چہرہ رکھتا ہے، چہرے میں لب رکھتا ہے، زبان رکھتا ہے، یہ دونوں چیزیں نرم و نازک گلاب سے تشبیہ دی جاتی ہیں، اس کے باوجود اللہ کا کلام جب یہ پڑھتے ہیں تو ان کے حسن میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور نہ ورنہ منہ پھٹ جاتے، ہونٹ پھٹ جاتے کلام الہی کے اس جلالت اور اس جو ہے وزن کی وجہ سے جس سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہونے کو ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آسان کیا انسان کے لیے قرآن کا پڑھنا۔ ایک تو یہ قرآن کی حیثیت ہے۔ اب ہم قرآن کریم کو کیسے سمجھیں؟ تو دو چیزیں یہاں پہ ہیں۔ بہت سے حلقوں کی طرف سے یہ غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے کہ قرآن کا سمجھنا تو مشکل ہے، دشوار ہے۔ یہ غلط بات ہے، اور یہ کہتے ہیں لوگ کہ قرآن کی تفسیر کے لیے 14 علوم سے زیادہ میں مہارت حاصل کرنا ضروری ہے، نحو میں، صرف میں، علم مادہ میں، علم لغت میں، اور جو ہے بدیع میں، اور معانی میں، اور اس طرح آپ کے منطق میں، فلسفے میں، حدیث میں، اصول حدیث میں، اور اس کے بعد فقہ میں، اصول فقہ میں، ان تمام چیزوں کے اندر مہارت ہو، مادہ اشتقاق میں، تب جا کے قرآن کی تفسیر ہو سکتی ہے۔ تو یہاں ذرا سا غلط فہمی ہوتی ہے۔ ایک ہے قرآن کو سمجھنا، ایک ہے قرآن کی تفسیر لکھنا یا قرآن کی تفسیر کرنا۔ تفسیر کرنے کا مطلب وہ مفسر قرآن ہے، وہ مفسر قرآن جس کی تفسیر وہ خود قرآن کو پڑھ کے قرآن کی تفسیر کر رہا ہو، لکھ رہا ہو، محفوظ کر رہا ہو، جسے حقیقی مفسر کہتے ہیں۔ تو حقیقی مفسر کے لیے ان 14-15 علوم میں مہارت ضروری ہے۔
جہاں تک مسئلہ ہے قرآن کو سمجھنا، تو قرآن کو سمجھنا جو ہے وہ ہر انسان کے لیے اللہ نے آسان کیا ہے۔ اب یہی وجہ ہے کہ تراجم کے ذریعہ ظاہر ہے عربی زبان میں قرآن کریم ہے، اور دنیا میں 5% بھی عرب لوگ نہیں ہیں، تو 95% اجمیوں کے لیے جو انسان ہیں ان کی ہدایت کے لیے بھی تو قرآن ہے۔ ہدی للناس، قرآن لوگوں کے لیے، انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ تب انسانیت کے لیے ہدایت کیسے؟ ظاہر ہے کہ وہ ترجمے کے ذریعے سمجھیں گے۔ ان میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو عربی زبان سیکھ کے بھی پڑھیں گے، لیکن بیشتر اور بڑی تعداد اجمیوں کی قرآن کو ترجمے کی مدد سے سمجھے گی۔ تو ترجمے کی مدد سے سمجھنے کے لیے ظاہر ہے کہ ان 14 علوم کے اندر مہارت کا کیا معنی؟ اس لیے پوری انسانیت کو قرآن سمجھانا اور سمجھنا ہے تو وہ ترجمے کے ذریعہ وہ آسان ہے۔ تو اس لیے قرآن کا سمجھنا ضروری ہے۔ تو ہم آپ یہ ارادہ اور قصد کریں کہ ہم قرآن کو سمجھیں گے۔ اب قرآن کیسے سمجھیں گے؟ کم سے کم قرآن کا ترجمہ تو زندگی میں آپ بہتر طریقے پہ ایک بار پڑھ لیں، اور یقیناً آپ نے درسگاہوں میں قرآن درس میں جو ہے پڑھا ہوگا، ترجمہ پڑھا ہوگا، لیکن جس توجہ کے ساتھ کہ بہت سی صورتیں چھوٹ جاتی ہیں، بہت سے پارے چھوٹ جاتے ہیں، مکمل قرآن کا ترجمہ، یہ ضروری ہے کہ آپ گرہ باندھ لیں اس جملے کو کہ قرآن کا مکمل ترجمہ آپ پڑھیں گے۔ وہ کس طرح پڑھیں گے؟ آپ ترجمے کے لیے جو ترجمہ آپ سمجھ سکیں، جو آسان ہو آپ کے لیے، اس کا انتخاب کریں۔ مولانا حضرت شیخ الہند محمود حسن جو ہے دیوبندی علیہ الرحمہ کا جو ترجمہ شیخ الہند ہے، اس پہ حاشیہ ہے مولانا شبیر عثمانی کا، علامہ شبیر عثمانی کا۔ تو وہ ترجمہ آج کی اردو کے حساب سے تو جو ہے کبھی ذرا سا الگ ہے، لیکن سمجھ میں آتا ہے، خاص طور پہ جن کو عربی درسگاہوں سے شد بدھ ہے وہ اسے سمجھ لیں۔ تو ترجمہ شیخ الہند کو مثلاً آپ منتخب کر لیں، ترجمہ اس کے ساتھ علامہ شبیر عثمانی کے حواشی کے ساتھ۔ علامہ شبیر عثمانی کے حواشی کا جو مرتبہ ہے وہ ایسا ہے جیسے مختلف چمن کے پھولوں سے کشید کر لی گئی ہو خوشبو کو، یہ حیثیت ہے علامہ شبیر عثمانی کے ترجمے کو۔ اور علامہ شبیر عثمانی سے ملاقات کی مولانا ابو الحسن علی ندوی نے جب وہ دارالعلوم دیوبند میں دور حدیث میں شامل تھے، تو یہ پوچھا اور بتایا کہ ہم نے آپ کا ترجمہ پڑھا ہے، اور ترجمے کی یہی تعریف کی جو میں نے ابھی نقل کی۔ تو حضرت علامہ شبیر عثمانی صاحب بہت خوش ہوئے کہ جب کسی کی محنت کی تعریف اور ستائش ہو تو مسرت ہوتی ہے۔ تو اس ترجمے اور حاشیے کو آپ پڑھیں، یا کم سے کم آپ مولانا تقی عثمانی صاحب کا جو ترجمہ ہے اسے پڑھ لیں، آج کی زبان سے زیادہ ہم آہنگ ہے۔ اور معارف القرآن جو مفتی شبیر صاحب عثمانی کی تفسیر ہے، اگر آسان ہو تو ممکن ہو تو اسے پڑھ ڈالیں۔ تو یہ چند ترجمے میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لیں اور اسے ایک معمول بنا لیں کہ روزانہ آپ اسے پڑھیں گی۔ مدرسے کی زندگی میں آپ ایسا بھی کر سکتی ہیں کہ جو طالبات کی ساتھی ہیں، طالبات ہیں، ان کے ساتھ اجتماعی طور پہ آپ مطالعہ کریں کہ ایک پڑھے اور سب سنیں، پھر دوسری پڑھے تو یہ سب لوگ سنیں۔ تو اس طرح استحضار ہوگا اور مشکل الفاظ ایک دوسرے سے حل ہو جائیں گے۔ تو اس طرح آپ مدرسے کی زندگی میں ایک مرتبہ قرآن کریم پہ سورہ فاتحہ سے لے کے والناس تک نگاہ ڈال لیں تو یہ آپ کا مقصد حاصل ہو جائے گا۔ یہاں آنے کا
درس نظامی سے وابستگی کا، دینی تعلیم کے حصول کا۔ قرآن کریم کے سلسلے میں مختصر گفتگو تو یہ ہے۔ اب پھر آپ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ مدرسے کی حیثیت سے آپ سمجھنا چاہیں تو قرآن کھولیں اور قرآن کی نص کو آپ، آیات کو آپ پڑھیں۔ آپ چونکہ عربی سے واقفیت رکھتی ہیں، اس واسطے کوشش کریں کہ اس کا ترجمہ آپ کو معلوم ہو۔ ترجمہ معلوم نہ ہو، ایک لفظ کوئی ایسا ہو تو پنسل سے آپ اس پہ نشان لگائیں۔ اس طرح نشان لگا لیں، ایک سورے میں مثلا 10 الفاظ آپ کو ملے اور اس کا معنی آپ کو معلوم نہیں، تو آپ نے پنسل سے نشان لگا لیا۔ اس کے بعد پھر آپ نے کسی معتبر لغت سے آپ نے اس کو جو ہے پڑھ لیا اور اس کو حل کر لیا، یا پھر کسی قرآن کے ترجمے سے آپ نے حل کر لیا۔ تو اس طرح اگر آپ قرآن کو پڑھیں گے تو جو معلومات آپ کو ہوں گی وہ ذہن نشیں ہو جائیں گی۔ جب محنت کر کے حاصل کریں گی کہ ایک سورے میں سے 10 الفاظ آپ کو نہیں معلوم، اس کو آپ نے لغت کے ذریعے حل کیا، تو پھر یہ معانی آپ کے ذہن میں ذہن نشیں ہو جائیں گے اور وہ ترجمہ یاد ہو جائے گا۔ اس طرح پورے قرآن کو آپ سمجھ لیں۔ اس کے بعد جو دوسری چیز ہے، جو کلام الہی کی جو تشریح ہے آپ کے احادیث نبویہ، تو احادیث نبویہ میں آپ کے سامنے احادیث کے مجموعے ہیں۔ اس سے پہلے آپ نے چھوٹی چھوٹی حدیث کی کتابیں ممکن ہے پڑھی ہوں، یا پھر جو براہ راست پڑھائی جاتی ہے وہ مشکوٰۃ المصابیح پڑھائی جاتی ہے، ورنہ مشکوٰۃ المصابیح سے پہلے ریاض الصالحین پڑھاتے ہیں، یا اسی طرح الفیۃ الحدیث جیسا کہ دارالعلوم کے نصاب میں ہے۔ مشکوٰۃ الآثار مختصر سی ہے، وہ دارالعلوم کے نصاب میں رہی ہے، یا اور دیگر مدارس میں مختصر 40 پڑھاتے ہیں، نووی کی 40 کہ 40 حدیثیں پڑھ لیں اور اسے یاد کر لیں۔ تو اس طرح حدیث کا علم شروع ہوتا ہے۔ آپ کے ہاتھوں میں کتاب آتی ہے مشکوٰۃ المصابیح۔ مشکوٰۃ المصابیح ایک ایسا مجموعہ ہے جس میں ایسا جامع اور کامل اور شامل مجموعہ ہے کہ بے شمار ان مضامین کا احاطہ کرتی ہے یہ کتاب جو احادیث کے ذریعہ بیان کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد مشکوٰۃ المصابیح کے پڑھنے کے بعد مسئلہ آتا ہے دورہ حدیث شریف کا۔ اس میں جو کتابیں ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ سب سے کتاب اللہ کے بعد جو سب سے صحیح کتاب امت نے قرار دیا ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری، آپ کے ہاتھوں میں بخاری بھی ہے۔ تو صحیح البخاری ہو، صحیح مسلم ہو، آپ کے سنن یا جامع ترمذی ہو، سنن ابو داؤد ہو، ابن ماجہ ہو، معطین ہو، ان تمام کتابوں کو پڑھانے کا مقصد ظاہر ہے کہ حرف تو اس کا پڑھایا نہیں جاتا۔ بہت سی درسگاہوں میں ابواب کے حساب سے تقسیم کر دیا ہے تاکہ سارے ابواب حدیث پہ نگاہ ہو جائے۔ کچھ ابواب صحیح مسلم کے، کچھ صحیح بخاری کے، کچھ سنن ترمذی کے، اس طرح تقسیم کر کے احادیث کو جمع کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بہرحال تو صحیح البخاری یہ حدیث کی سب سے صحیح ترین اور آخری کتاب ہے۔ اس کتاب کو پڑھنے کا مقصد بھی کیا ہے؟ قرآن کریم کو حل کرنا۔ ہمارے یہاں ذہنی اعتبار سے قرآن کریم کی جو حیثیت ہے، ظاہر ہے کہ بغیر اس پہ ایمان کے، بغیر اس کے ادب کے انسان مومن نہیں ہو سکتا۔ اب قرآن کی شرح ہے یہ ساری احادیث، اقوال نبی، اعمال نبی، افعال نبی، تقریرات نبی، اشارات نبی، عمالیہ نبی، یہ سب کے سب شرح ہیں، تفسیر ہیں قرآن کریم کی۔ اس لیے یقیناً قرآن کا جو مرتبہ، جو اس کی عظمت ہے وہ اپنی جگہ پہ، لیکن عملی طور پہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صحیح البخاری کے ساتھ ہمارا جو برتاؤ ہوتا ہے
اس کے افتتاح میں یا اس کے اختتام میں، تو ظاہری طور پہ کبھی ایسا لگتا ہے کہ کچھ زیادہ ہی ہو گیا۔ قرآن کریم کا اہتمام اس کی تکمیل پہ، اس کے افتتاح پہ ظاہر ہے کہ وہ سب سے زیادہ عالی شان ہونا چاہیے۔ اس معنی کر گویا کتاب اللہ ہی کے سمجھنے کی تکمیل ہم صحیح بخاری کے ذریعہ کر رہے ہیں تو بات بن جاتی ہے۔ بہرحال آپ نے صحیح البخاری پڑھی ہے اور اس کا جو نصاب ہے وہ مکمل بھی ہو گیا ہے، اس لیے اس سلسلے میں جو پہلی حدیث ہے، مسئلہ یہ ہے کہ حدیث کے سلسلے میں جو طریقہ رائج رہا ہے ہمارے محدثین کے ہاں، تو اس میں یہ ہے تلقی، یعنی باقاعدہ طور پہ صحیح البخاری، تو مکمل طور پہ صحیح البخاری جو ہے یا کوئی کتاب، اس میں تسلسل رہتا ہے، یعنی ہم نے یہ حدیث پڑھی ہے تو ہم نے کس سے پڑھی ہے، اس استاد کا نام ضروری ہے، اس استاد نے کس سے پڑھی ہے اس کا نام، جسے سند کہتے ہیں۔ تو اس سند کا اعتبار حدیث کے باب میں بنیادی حیثیت رکھتا ہے کہ سندیں دیکھی جاتی ہیں، اور آج سے لے کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے رجال کرام نے، محدثین اعظام نے حدیثیں بیان کی ہیں، وہ ساری احادیث جو ہیں ان کی سند ملنی چاہیے، اور یہ سلسلہ رائج ہے۔ تو بخاری کی کتاب سب سے پہلی، اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے، اجازت حدیث کا طریقہ وہ یہ ہوتا ہے کہ اوائل اور اواخر کم سے کم پڑھی جائیں، یعنی کتابوں کے شروع اور اس کا آخر پڑھ کے پھر اجازت لی جاتی ہے۔ دو لفظ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے قرانا، ایک ہوتا ہے حدثنا، تو دونوں ہی حدثنا اور قرانا۔ قرانا کا مطلب یہ ہے کہ قرات کی گئی، قرأ علی، اس پہ قرآن وہ حدیث کو پڑھ کے سنایا، تو یہ قرات ہے، اور اس قرات کو جس نے سنا وہ سماعت ہے۔ تو یہ مکمل طور پہ رائج ہے طریقہ کہ حدیث میں سند کا اعتبار ہوتا ہے۔ اس لیے آپ نے جو صحیح البخاری پڑھی ہے، اس اور حدیث کی کتابیں پڑھی ہیں، اس سلسلے میں ظاہر ہے کہ پہلا جو اس کا باب ہے اور پہلی جو حدیث ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدی۔ وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه۔ تو یہ پہلی حدیث ہے، ظاہر ہے کہ اس کے معانی اور تفاصیل آپ سن چکی ہیں، پڑھ چکی ہیں، اور ایک لفظ کی طرف ہے حدثنا، سا کے فتحے کے ساتھ ہوتا ہے حدثنا، چونکہ ضمیر لوٹتی ہے پچھلے محدث کی طرف، راوی کی طرف۔ اگر حدثنا آپ پڑھیں گے تو جمع کا صیغہ ہو جائے گا، جو صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح اخبارانہ، ایسی اخبارانی، ایسی حدثانی، تو یہ نشی رکھیں۔ تو یہ حدیث آپ کے سامنے ہم نے تلاوت کی، اور آخری حدیث جو ہے وہ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہے۔
کہ کلمتان حبیبتان آپ اس کو بھی پڑھ چکی ہیں۔ تو یہ اوائل اور اواخر ہیں صحیح بخاری کے، اسی طرح اور کتابوں کے۔ تو اس سلسلے میں ایک مشورہ دوں گا آپ کو احادیث کے سلسلے میں، کہ اردو زبان میں جو حدیث کا ذخیرہ سب سے بہتر انداز میں موجود ہے وہ مولانا منظور نعمانی کی کتاب جو ہے وہ معارف الحدیث ہے۔ معارف الحدیث کئی جلدوں میں ہے، آپ اہتمام کریں کہ اس کا مطالعہ مکمل کر ڈالیں تو حدیث کے سارے ابواب آپ کے نظر سے گزر جائیں گے، اور جس انداز میں دل آویز انداز میں نعمانی نے اس کی احادیث کی شرح کی ہے اور احادیث کی سلسلے میں جو عنوانات قائم کیے ہیں، جن الفاظ کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی ہے، وہ بہت سہل، مناسب، جامع اور بہتر ہے۔ تو معارف الحدیث حدیث کی کتابوں میں جو اردو میں ہے، اسے آپ مکمل پڑھ ڈالیں تو آپ کے لیے ایک ذخیرہ کافی ہوگا۔ ان کے بعد مولانا یعقوب بلند صاحب ناظم مدرسہ جامعۃ الطیبات سہارنپور نے کہا ہے کہ حدیث کی اجازت طالبات کو دیں، تو اس سلسلے میں جو محدثین کے شرائط ہیں اس کے تحت جس نے پڑھا ہے اس کو محمد ارشد فاروقی کی طرف سے اجازت ہے۔ اور ہم نے جو ہے پڑھی ہے کتاب حضرت مولانا نصیر خان صاحب، حضرت مولانا محمد سالم قاسمی صاحب، حضرت مولانا انظر شاہ صاحب کاشمیری، ان تین اساتذہ سے بخاری ہم نے جو ہے پڑھی ہے۔ ہم نے صحیح البخاری جو ہے 3 اساتذہ دارالعلوم دیوبند سے پڑھی ہے۔ حضرت مولانا نصیر احمد خان صاحب بلند شہر کے رہنے والے تھے، دیوبند میں تھے، دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے اور نائب محتمم تھے، ان سے ہم نے پڑھی۔ اور دارالعلوم دیوبند کے جلیل القدر استاد حضرت مولانا محمد سالم قاسمی جو حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے اور حافظ احمد صاحب، پھر مولانا قاسم نانوتوی، یہ ان کا سلسلہ نسب ہے، ان سے ہم نے پڑھی۔ اور حضرت مولانا انظر شاہ صاحب سے پڑھی۔ ایک سلسلہ اجازت کا ہمارے مسلسل یہ ہے۔ دوسرا سلسلہ ہمیں اجازت حدیث حاصل ہے حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی سے۔ تیسرا جو ہے اجازت ہمیں حاصل ہے جو ہے آپ کے حضرت مولانا حبیب الرحمن اعظمی سے ہم نے مشکات المصابیح کی جو ہے پہلی حدیث پڑھی۔ اسی طرح شیخ عبد الفتاح ابو غدہ سے ہم نے مقدمہ ابن صلاح پڑھا۔ اسی طرح آپ کے اور بھی عرب علماء سے ہم نے اجازات حاصل کی۔ ابھی ایک محترمہ شیخہ قطانیہ جزائر کی خاتون ہیں جو اچھی عالمہ محدثہ ہیں، ان سے بھی ہمیں اجازت حاصل ہے۔ ان تمام طریقوں سے ہم ان طالبات کو اجازت دیتے ہیں جو محدثین کے شرط کے مطابق انہوں نے حدیث پڑھی ہو، ہم انہیں اجازت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور خیر سے مالا مال فرمائے اور شر سے ہماری حفاظت فرمائے۔